کسی نے خوب کہا ہے کہ ان آنکھوں میں آ بیٹھو، کسی نے خوب کہا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، سرفرازی چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو کہ ان بزرگوں کے صحبت اختیار کرو۔ میرے محترم بزرگوں، آئیے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں ایک عظیم خطیب کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو سہرسہ جراحی نہیں بلکہ صوبہ بہار کے ایک ماہناز خطیب و ادیب جن کے اوپر صوبہ بہار ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، جن کا نام علماؤں کی محفل میں، علم والوں کی محفل میں باادب با احترام لیا جاتا ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا طیب القاسمی صاحب صدر المدرسین مدرسہ نظامیہ اشرف المدارس للجا ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خوابیدہ قوم کو بیدار کریں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسراف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اسراف سے والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فدخل معی فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مستند رستے وہی پائے گئے جس راہ سے تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرسانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ محترم صدر صاحب و علماء کرام و سامعین و طلباء مدارس اسلامیہ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دور براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدح میں ہے لا الہ الا اللہ۔ بزرگان محترم، جلسہ کے سجانے میں اور کامیابی کے لیے بے انتہا کوششیں کی گئی ہے، مگر پنڈال کے سائے میں جو آپ نظر آ رہے ہیں وہ نہایت ہی اقل قلیل ہیں۔ اللہ تبارک تعالی اجلاس کو قبول فرمائے اور ہماری آپ کی حاضری کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ یہ اسٹیج پر جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کل قیامت کا میدان ہوگا اور میدان محشر میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم